الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں بہت سارے انسان، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، پریشان ہیں بہت سارے لوگ، ان کے میجر مسائل حل نہیں ہو رہے۔ دنیا بھر کے اندر دیکھا جائے بے سکونی اور قتل و غارت، دنگا اور فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا وغیرہ سب ہو رہا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ماہر، گرو، ایکسپرٹس، مذہبی، روحانی، سائنسی، جادوئی قسم کے پیشوا، وہ اس معاملے میں پریشان بھی ہیں اور ناکام بھی ہیں کہ ان کے پاس کوئی یقینی طور پہ حل نہیں ہو رہا، اس حوالے سے کہ وہ دنیا میں پرماننٹ طور پہ، عملی طور پر ہمیشہ کے لیے امن قائم کر سکے۔ اور ہر طرح کے قانون بنا کے دیکھ لیے انسانوں نے اپنے اپنے ممالک میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی جگہوں پر، لیکن انہیں دکھ رہا ہے کہ وہ ناکامی سے ہی دو چار ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کو اس کائنات کے خدا نے، اس کائنات کے بادشاہ نے ایک مرد بنا کے اس سے اس کی عورت بنائی، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر مرد اور عورت پھیلا دیے، اور وہ تمام جو ان کی اولاد تھی وہ ایک ہی دین پر تھی، وہ ایک ہی دین فطرت پہ تھی۔ لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے اپنے اپنے باطل خیالات کی بنیاد پہ، باطل خیالات کی پوجا کرتے ہوئے، شیطان کی بات کو مانتے ہوئے بہت سارے معبودوں کو تخلیق کر لیا، بہت سارے خداؤں کو تخلیق کر لیا، بہت سارے ایسے انسانوں کو خدا کا شریک قرار دے دیا جو خدا نہیں تھے، بہت سارے انسانوں کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا جو خدا کے بیٹے نہیں تھے، بہت سارے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا جو کہ خدا کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کیا واقعی میں دنیا کے تمام انسان ایک ہی دین پہ پیدا ہوتے ہیں، کیا دنیا کے واقعی میں تمام انسان جو ہیں وہ ماں کے پیٹ سے جب نکلتے ہیں تو وہ ایک ہی خدا کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے اور اس میں وہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کی نہ سننا چاہے اور وہ کسی بھی کتاب کو نہ کھولنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، بڑا سمپل سا سلوشن ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھ لے، کامن سینس کی بات ہے، عقل کی بات ہے، تو وہ مان لے گا، جان لے گا کہ واقعی میں اس کائنات کا خدا ایک ہے، اور واقعی میں اس نے تمام انسانوں کو ایک ہی دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی خدا کو نیچرل طور پہ، قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ جانتا ہے، اور وہ جب بھی گواہی دیتا ہے یا اس کا نام پکارتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کا ثبوت دیکھنا ہے، یوٹیوب چینل بتا رہا ہوں، گاڈ آف نیچر اللہ، جا کے دیکھ لیں۔ 30 سے زیادہ نومولود بچے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد انہوں نے اللہ 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 کہا ہے۔ کوئی 1 دن کا ہے، کوئی 2 دن کا ہے، کوئی 3 دن کا ہے، کوئی 1 ہفتے کا ہے، کوئی 40 دن کا ہے۔ کسی نے 10 منٹ، کسی نے 10 سیکنڈ بولا، کسی نے 15 سیکنڈ کہا، کسی نے 30 سیکنڈ کہا، کسی نے 1 منٹ کہا۔ کیا کہا؟ اللہ 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 اللہ۔ اگر اللہ نے سارے انسانوں کو نہیں بنایا ان کی ماؤں کے پیٹ میں، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا بنا رہا ہے ان کو ان کی ماؤں کے پیٹ میں، انسانوں کو، تو پیدائشی بچوں کو نیچرل طور پہ، پیدائشی طور پہ ان خداؤں کے نام کو پکارنا چاہیے تھا جنہوں نے ان کو ان کی ماں کے پیٹ میں بنایا اللہ کے مقابلے پر۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا، اور نہ کبھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ماؤں کے پیٹ میں انسانوں کو بناتا ہے، پھر ان کو وہاں سے باہر نکالتا ہے، پھر ان کو زمین پر لاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو پیدائشی طور پہ ایک ہی دین پہ رکھتا ہے، اور ان کو پہچان ہوتی ہے کہ انہیں اللہ نے بنایا۔ لیکن اس کے بعد ان کے والدین ان کو یہودی، مشرک یعنی کہ غیر مسلم بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلم پیدا ہو کر آتا ہے، اور وہ پیدائشی طور پہ اللہ کے نام کو جانتا ہے۔ یہ بات پیدائشی یعنی کہ دودھ پیتے بچوں کے منہ سے نکلی ہوئی گواہی سے ثابت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین پہ عمل کرے گا، یا دوسرے مذاہب پر عمل کرے گا، یا انسانوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرے گا اصلی خدا اللہ کے مقابلے پر، یا انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب کو فالو کرے گا اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر، یا دنیا کے اندر بہت سارے باطل عقیدوں پہ چلا جائے گا دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو چھوڑ کر، تو وہ نہ صرف دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوگا، بے سکون رہ کر قلبی اور ذہنی طور پہ، بلکہ اس کی موت اگر کفر پہ ہو گئی، اگر اس کی موت اس کے برے اعمال پر ہو گئی، یعنی کہ وہ برا مسلمان ہوا یا وہ غیر مسلم ہوا، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، دردناک عذاب اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ غیر مسلم رہ کے مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے، اور اگر وہ برا مسلمان رہ کے مرے تو پھر جہنم کی سزا کاٹ کے وہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا۔ دنیا کے تمام جو انسان ہیں وہ بے سکونی کے اندر، جو اکثریت بے سکونی کا جو شکار ہے ان میں سے، وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک خدا اللہ کی پوجا نہیں کر رہے اس طرح جیسا اس کا حق ہے، اور وہ اکثر انسان 5 ارب سے زیادہ جو انسان ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے۔ تو جب تک اس زمین کے اوپر، اس پوری روئے زمین پر، جب تک ایک سچا دین یعنی کہ اسلام غالب نہیں کیا جائے گا،
یعنی کہ دنیا کے تمام انسان یا اکثر انسان ایک مذہب دین اسلام پر نہیں آئیں گے، اور اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ نہیں کریں گے، اور اللہ کو معمولی سمجھیں گے، اور اللہ کے قانون کو معمولی سمجھیں گے، اور اپنے قوانین کو زیادہ اہم سمجھیں گے، اور اپنی چودراہٹ کو اللہ سے زیادہ بڑا سمجھیں گے، تو پھر زمین پر بھی وہ ذلت کا شکار رہیں گے، اور ان کی موت کے بعد تو پھر اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب ویسے ہی تیار رکھا ہوا ہے۔ اتنا کافی ہے، دنیا کے سارے انسان اگر چاہیں تو وہ کلمہ پڑھیں، وہ تمام جو غیر مسلم ہیں اور دین اسلام میں آ جائیں، اور دنیا کے وہ سارے لوگ جو مسلمان ہیں اور جو کہتے ہیں کہ واقعی میں وہ اللہ سے مخلص ہیں، تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اپنی جماعت، اپنی اپنی چودراہٹ، اپنے اپنے نام، اپنی اپنی شہرت کے بجائے اللہ کی پروموشن کریں، اللہ کو پروموٹ کریں، اللہ کے ناقابل شکست یہ جو ثبوت ہیں، نیو بورن پیدائشی دودھ پیتے بچوں کے منہ سے جو اس نے اللہ بلوایا، شیر، کتے، بلی، درند پرند چرند کے منہ سے جو اس نے اللہ بلوایا، درخت، پتوں، سبزیوں، پھلوں، فروٹوں کے ذریعے جو اس نے اپنے نام اللہ کو لکھ کر دکھایا، اور اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس میں گرامی یعنی کہ محمد، وہ بھی اس نے لکھ کے دکھا دیا نیچر کے ذریعے۔ تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو چاہیے جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو پریچنگ کرنا چاہتے ہیں، جو دین اسلام کے حوالے سے غیر مسلموں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کہ انہیں چاہیے کہ دنیا کے سارے غیر مسلموں تک ان ثبوتوں کو پہنچائیں۔ گاڈ آف نیچر اللہ جو یوٹیوب چینل ہے، اس پہ 140 سے زیادہ میریکلز موجود ہیں، قابل مشاہدہ ہیں، معجزات ہیں اللہ کے، 21ویں صدی میں اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ وہ یہ بھی ثابت کر چکا اللہ کہ سب انسانوں کا خدا وہ ہے، وہ یہ بھی ثابت کر چکا کہ ساری نیچر کا کنٹرولر وہ ہے، وہ یہ بھی ثابت کر چکا کہ وہی ہے جو ذرے ذرے پہ اختیار رکھتا ہے نیچر کے، وہ یہ بھی ثابت کر چکا کہ زمین پر، مٹی پہ، ہوا پہ، پانی پہ، درختوں پہ، پتوں پہ، بادلوں پر اور فضاؤں میں، ہواؤں میں اس کا اختیار ہے، اس کا کنٹرول ہے، وہ ثابت کر چکا ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کسی نے ثابت نہیں کیا، جن کو دنیا کے غیر مسلم پوجا کر رہے ہیں خدا سمجھ کے۔ اتنا کافی نہیں کیا عقل والوں کے لیے؟ کیا یہ وقت نہیں آیا دنیا والوں کے لیے کہ اب بھی وہ چھوڑ دیں ان باطل معبودوں کو جنہیں وہ پوج رہے ہیں اللہ کے مقابلے پر، اور آ جائیں دین اسلام میں سب کے سب، یا تو پھر اپنے معبودوں سے وہ کام کروا کے دکھائیں جو اللہ نے کیا، اپنے معبودوں سے بچے بنوا کے دکھائیں ماں کے پیٹ میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی عورت ہو غیر مسلم میں، جب اس کا بچہ پیدا ہو تو اس کے معبود کو پکارے نا، اللہ کو کیوں پکارتا ہے؟ سوچے کوئی غیر مسلم۔ اور وہ مسلم جو کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں یا وہ یہ سمجھیں کہ نیچر کے ذریعے تبلیغ نہیں کرنی چاہیے بلکہ صرف قرآن و حدیث، تو دنیا کے اندر صدیاں گزر گئیں، کیا کتابوں سے دنیا کے سارے مسلمانوں نے مسئلہ حل کر لیا غیر مسلموں کے ساتھ؟ ڈیبیٹس کر کے، لیکچر بازی کر کے، تقریریں کر کے، احتجاج کر کے، چیخ چلا کر اور گالی گلوچ کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، جنگیں کر کے، قتل و غارت کر کے، سب کچھ کرا کے دیکھ لیا، کیا مسئلہ حل ہو گیا دنیا کے اندر؟ کیا امن قائم ہو گیا؟ کیا غربت ختم ہو گئی؟ کیا جہالت ختم ہو گئی؟ کیا آپس میں جو فتنہ فساد چل رہا ہے ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا، بلکہ مسلمانوں کے گروپ در گروپ، فرقہ در فرقہ، جماعتیں در جماعتیں بنا کے اسپلٹ، ڈویژن اور لڑائی جھگڑا، نفرت اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا، یہ چلتا ہوا دکھ رہا ہے معاشرے میں۔ تو امن کہاں سے ملے گا؟ مسلمان تو دعوے کرتے ہیں کہ ان کا خدا ایک ہے، رسول ان کے ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، تو پھر ان کی تو لڑائیاں اس پہ ختم نہیں ہو رہی، وہ غیر مسلموں کو کہاں سے پریچنگ کریں گے؟ تو جو غیر مسلموں کو کرنا چاہتا ہے، جو مسلمان عقل مند ہے، شعور رکھتا ہے، اس کے لیے بھی بتا دیا میں نے، اور وہ تمام جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی میں نے بتا دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلموں کو گائیڈ کریں، ان کو وہ ثبوت دکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، تاکہ وہ کلمہ پڑھیں، دین اسلام میں آئیں، اور وہ کفر پہ نہ مریں، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائیں۔ کیونکہ سب کا دشمن، تمام انسانوں کا دشمن ابلیس ہے، وہ تمام انسانوں کو کفر پہ مروانا چاہتا ہے، اللہ کا نافرمان کروا کے مروانا چاہتا ہے، تاکہ سب کے سب انسان جہنم میں چلے جائیں۔ وہ اور اس کا لشکر جو جنات کا ہے، وہ یہی کوشش کر رہا ہے۔ اور جو بھی عقل مند ہیں وہ سوچیں، سمجھیں، غور کریں، کیونکہ میرا کام صرف اتنا ہے، بات کو کھول کے بتا دو، بات کو کھول کے سمجھا دو، اس کے بعد جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے۔ اللہ تمام جان والوں سے بے نیاز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔